بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر بندہ ناچیز صاحبزادہ عبدالوحید علی قادری اپنے یوٹیوب چینل حیات تعمیر پر آپ سے مخاطب ہے. آج آپ پھر پروگرام دیکھ رہے ہیں داستان ایمان فروشوں کی اور قسط نمبر 14 آپ ملاحظہ کر چکے. ویڈیوز بنانے کا ایک مقصد ہے، آپ تک یہ داستان پہنچانے کا ایک مقصد ہے. اگر یہی روپ دار کر پیر بن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایمانوں پر ڈاکے ڈالے گئے، لوگوں کے عقائد و نظریات کو برباد کیا گیا، یہ سازشیں، یہ بغاوتیں کرنے والے لوگ کون تھے؟ اور وہی سازشیں اس دور میں بھی چل رہی ہیں. کو کھلا رکھیں. یہ نہیں کہ میں پیروں کا منکر ہوں یا کاملین کا منکر ہوں، قطعی طور پر نہیں. ایسے خاندان سے تعلق ہے جن کا سلسلہ یہی بحمد اللہ تعالی. میں حضرت خواجہ اللہ بخش سرکار المعروف بگے نالے والی سرکار، آپ کے جد امجد ہیں حضرت خواجہ عاشق اللہ حضرت شیخ شہاب الدین چشتی قادری علیہ رحمہ، ہندوستان، دہلی، مہرولی شریف. آپ کے والد محترم ہے حضرت امام الدین ابدال رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ بھی سلسلہ چشتیہ کے 10 سے بیت ہیں. لیکن بات یہ ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، اور جس کو دیکھنے سے خدا یاد نہیں ہوتا. میں کرامات کا بھی منکر نہیں، لیکن ایسے بھیڑیا صفت لوگوں کا متقد نہیں ہوں جو اس دور میں بھی بانوں سے، ڈراموں سے لوگوں کے ایمان برباد کر. دنیا کی دولت قیمتی نہیں ہے. وہ لوگ زر دے کر، دولت دے کر، مال دے کر، کئی ڈراموں کے ساتھ بغاوتیں کر کے لوگوں کے ایمان برباد کر رہے ہیں، اور کہتے نہیں جی جو پہلے والے وہ تھے نا، وہ فلاں فلاں. میں کسی کا بھی نام بھی نہیں لے رہا، ضرورت پڑی نام بھی لے دوں گا. ان کو معلوم ہے، وہ تو مجھے ابھی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، مجھے پتہ ہے موت نے آنا ہے، تو پھر ان سے ڈرنا نہیں ہے. میں یہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ایمان بچ جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ قبر میں آپ لوگ رسوا نہ ہوں، اور محشر میں آپ اس جھنڈے کے نیچے ہوں جو کسی مرد کامل کا، ولی کامل کا جھنڈا ہو. اگر یہ بات غلط ہے تو پھر آپ اپنا راستہ پکڑیں. جی وہ مرتد تھے. میں نے کہا مجھے ایک مثال دے. جو بنیاد تھی وہ تو مرتد ہے، جو بیخ تھی وہ تو مرتد ہے، جو جڑ تھی وہ تو مرتد ہے. پھر اوپر شاخ کے دتورے کا پودا تھا، اس کی شاخ پر گلاب کا پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر آپ اپنی بیعت تو پہلے درست کریں. پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیعت سے تعلق نہیں، ان کا بغاوت سے تعلق ہے. یہ لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے، یہ ملک اور قوم کو، یہ دین اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ مرزائیت کی شاخیں ہیں. اپنے ایمان کو بچائیں. جیسے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہو رہا ہے. آپ نے سنا قسط نمبر 14 میں. میں وہیں سے شروع کرتا ہوں. لیکن دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، اپنے ایمان کو بچاؤ اور ان لوگوں سے بچو. پچھلی آپ نے قسط جہاں تک سماعت فرمائی، ملاحظہ فرمائی کہ لڑکی کو گھسیٹ کر باہر لے گئے. پھر جاسوس پر تشدد شروع ہو گیا، اسے رات بھر سونے نہ دیا گیا. اس سے بہت کچھ پوچھا جا رہا تھا، اسے بہت کچھ بتایا جا رہا تھا، مگر وہ بت بنا چوٹ پر چوٹ کھا رہا تھا. اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے. وقت تھا، لڑکی پھر اس کمرے میں آ گئی. اس وقت جاسوس نیم غشی کی حالت میں تھا، وہ فرش پر پڑا تھا. اب اسے تلوار کی نوک جگہ جگہ پر چبوئی جا رہی تھی. لڑکی اس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخنے لگی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی. میں تمہیں بتا چکی ہوں
کہ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، اس کی اذیت میری اذیت ہے، یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ ہمارے لیے یہی کافی ہے، اسے جان سے مار دو، اذیت نہ دو۔ جاسوس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنے اوپر پڑی لڑکی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور مری ہوئی آواز میں بولا، تم چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے فرض سے بھٹک جاؤں۔ یہ اذیتیں میرے فرض کا حصہ ہیں، اپنے مذہب پر قربان ہو جاؤ، مجھے اپنے مذہب پر قربان ہو جانے دو۔ لڑکی پاگل ہوئی جا رہی تھی، اسے ایک بار پھر گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ سیاریش نے حکم کے لہجے میں کہا، اس بدبخت لڑکی کو کسی کمرے میں بند کر دو۔ دن آدھا گزر چکا تھا، علی بن سفیان اس جاسوس کے انتظار میں بیزار ہوا جا رہا تھا۔ ایک روز پہلے اس نے جس آدمی کو سفید داڑھی کے بہروپ میں پکڑا تھا، اسے بھی گزشتہ رات قید خانے میں ایسی ہی اذیتیں دے کر اس سے کہلوا لیا گیا تھا کہ یہ سیاریش کون ہے اور اس کی اصلیت اور اس کا مشن کیا ہے۔ دن کے پچھلے پہر علی بن سفیان نے اس شک کی بنا پر کہ اس کا جاسوس پکڑا نہ گیا، فوج کا ایک چھاپا مار جیش تیار کیا۔ اس مکان کے متعلق پتہ چل ہی چکا تھا کہ تقریباً کا اڈا بن گیا ہے۔ چھاپا مار اس قدر تیزی سے آئے کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ بندروں کی طرح مکان کی دیواریں پھیلا، دروازے توڑ دیے گئے، اندر جتنے آدمی تھے انہیں پکڑ لیا گیا۔ علی بن سفیان کے جاسوس کی اب یہ حالت تھی کہ بے ہوش پڑا تھا اور اس پر نزاع کی کیفیت طاری تھی۔ ایک کمرے میں اسے چاہنے والی لڑکی فرش پر پڑی تھی، ایک خنجر اس کے دل میں اترا ہوا تھا۔ وہ اتنا کہہ سکی، میں نے خودکشی کر لی ہے، اور وہ مر گئی۔ سیاریش کو اس ہجوم کے سامنے کھڑا کیا گیا جو گاؤں کے اندر اور باہر جمع تھا، اور اس سے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے اور وہ کس مقصد کے تحت فوج اور سلطان کو بدنام کر رہا تھا۔ اس نے بتا دیا، ایک لڑکی مر چکی کو لوگوں کے سامنے کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ بھی کہا گیا کہ ٹیلوں کے علاقے میں آگ کے قریب جو کھجوریں پڑی تھیں وہ اس کے گروہ کے آدمیوں نے رکھی تھیں۔ یہ گروہ اس سے دور دور سفر کرتا تھا۔ آپ نے یہاں تک کی گفتگو سنی، آگے انشاءاللہ کل اگلی قسط میں، اور تقریباً یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہوگی، ضرور دیکھیے گا اور اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں۔ دولت پہ اپنے ایمان کو برباد نہ کرنا، تمہاری وجہ سے ہو سکتا ہے اور لوگوں کا ایمان بھی برباد ہو، اور یہ خسارہ، یہ نقصان صرف ہمارے دین کو خسارہ دینا ہے، یہ ملک اور قوم کو خسارہ دینا ہے۔ اپنی ماں گیتی سے وفا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اجازت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔